بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ نظر، آنکھ جس پہ پڑتی ہے یہ بیڑا پار کر دیتی ہے یا بیڑا آر کر دیتی ہے۔ فیضان نظر ہو، نظر کرم ہو تو پھر انسان کسی کی نظر سے، کسی کے فیضان سے مرتبہ اور منزلت پا لیتا ہے، لیکن یہی نظر جب بد ہو تو انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد جانور کو، بکری کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نظر کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھیں۔ کسی بھی چیز کو جب دیکھیں وہ خوبصورت لگے، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر بد کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، فقہاء نے اس آیت کو لکھ کر اپنے گھر کی دیواروں پہ رکھا ہوا تھا، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ اکثر گھروں کے سامنے جو ماربل کی تختی لگی ہوتی ہے، ما شاء اللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہیں ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کا اضافہ کر دیا جائے تو نور علی نور۔ اس نظر بد کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ نظریں جو ہوتی ہیں نا، جب پڑتی ہیں نا تو یہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رسالہ قشیریہ، شیخ عبد الکریم قشیری کی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم حجاز مقدس، پرانانا، عرفات میں جاؤ، حج عمرہ کے لیے جاؤ یا ویسے جاؤ، تو مسجد نمرہ جس میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، وہاں ضرور جایا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کچھ ایسے خاص بندے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جن کی نظر کرم سے، فیضان نظر سے بندہ صاحب معرفت، صاحب قدر و منزلت بن جاتا ہے۔ سانپ کو اگر دیکھیں نا، سانپ کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ جب سانپ کی نظر کے اندر اتنی تاثیر ہے تو بندے کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، جھکا کے رکھیں، اس کے اندر وہ چیز آنے ہی نہ دیں، اور جب کوئی چیز خوبصورت لگے تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نظروں کو جب جھکا کے رکھتے ہیں نا، پاکیزہ رکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر وہ بد خصلتی جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو نظر لگ بھی جائے، اب عمل کی طرف آتے ہیں، لگ بھی جائے تو سورہ قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اس آیت کو 101 بار پڑھیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ ایک نئی فریش چھری لے لیں، وہ لے کے جس بندے کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر سے گھمائیں، گھما کے 7 لیٹر پانی میں اس کو ڈال کر اس پانی کو ابال لیں، اور ابالنے کے بعد نیچے اتار کر اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ تقریباً 1 لیٹر پانی اس سے علیحدہ کر لیں، اور باقی پانی میں مزید پانی ملا کر غسل کر لیں، اور جب غسل کر کے نکلیں تو اپنا رائٹ قدم، دایاں قدم پہلے نکالیں، واش روم میں نکلنے کا جو طریقہ کار ہے، اور پھر باہر نکل کے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے نا تو اس پانی کو اپنے سر کے پیچھے گدی سے ڈالیں، وہ جو 1 لیٹر پانی علیحدہ کیا تھا، تاکہ پیٹھ سے ہوتا ہوا پاؤں، ایڑیوں، پنڈلیوں سے ہوتا ہوا زمین پہ نکلے، اور اس چھری کو کسی ویران جگہ میں، کسی خالی پلاٹ میں پھینک دیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے چلتی پھرتی جگہ پہ جہاں پبلک عام ہو پھینک دیں تو وہ نظر، وہ بیماری اس آدمی کو لگ جائے، اس لیے کسی ایسی جگہ پہ پھینکیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ نظر اتارنے کا طریقہ ہے۔ سورہ قلم کی آخری آیت کو 101 بار پر پانی پہ دم کریں، 7 لیٹر پانی پہ اس کو ابالیں، ابالنے کے بعد نیچے اتاریں، 1 لیٹر پانی علیحدہ کر لیں، اور باقی جو پانی ہے اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ آپ غسل کر سکیں، اور غسل کرنے کے بعد وہ 1 لیٹر بچا ہوا پانی اپنے سر کے پیچھے، تالو کہتے ہیں یہ، اس کو چھوڑیں، گدی سے ہوتا ہوا، پیڑ سے ہوتا ہوا، پنڈلیاں ایڑیوں سے نیچے اتر جائے، اور وہ جو چھری ہوگی اس کو کسی ویران جگہ میں، کسی ایسے پلاٹ میں خالی میں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ نظر کا، بد کا اور نیک اثر، نیک نگاہی کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے، جتنا اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی اس بندے کے چہرے کو پر نور رکھے گا۔ یہ بد نگاہی کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اثرات بد پڑتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے نگاہوں کو جھکائیں، کسی غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑے، پھر تو کمال ہے۔ لیکن جن کا طریقہ کار، جن کا شیوا، جن کی تربیت ہی ایسی ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ کوشش کریں، کوشش سے ہی سارے کام منزل تک پہنچتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاک ہے، خاک کا بنا ہوا پتلا۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو پاکیزہ بنائیں، اور اگر کوئی چیز پسند آ جائے، دل میں اتر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو نظر بد کا اثر ہوگا اس سے محفوظ رکھے گا، یہ اس آیت کے پڑھنے سے۔ اور ویسے بھی اکثر پڑھتے رہا کریں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے معمولات بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو 33 مرتبہ 33 ٹائم عصر کے بعد اس کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے عمل کی اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی۔